دیکھیے دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا یہ جو کتاب ہے، ہم اس کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم اس کتاب کا چوتھے حصے کا چوتھے ٹکڑے کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں۔ ہم اس کے آگے حصے سے آگے ٹکڑے سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، میں نے آپ کے سامنے یہ مثال اس لیے بیان کی ہے لِتَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الصَّوْتَ الَّذِي رَاعَنَا لَوْ وَصَلْنَا إِلَيْهِ لَوَجَدْنَاهُ أَيْسَرَ مِمَّا فِي أَنفُسِنَا، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ وہ آواز جس سے ہم ڈر گئے ہیں، اگر ہم اس کے پاس چلے جائیں گے تو ہم اس کو اپنے دل میں اس سے آسان ترین پائیں گے۔ فَإِنْ شَاءَ الْمَلِكُ بَعَثَنِي، اگر بادشاہ چاہیں تو مجھے بھیج دیں، وَأَقَامَ بِمَكَانِهِ، اور بادشاہ اپنی جگہ پر رہیں، حَتَّى آتِيهِ بِبَيَانِ هَذَا الصَّوْتِ، آ کر میں اس آواز کے سلسلے میں بتلاؤں گا۔ فَوَافَقَ الْأَسَدُ قَوْلَهُ، بادشاہ نے اس کی اس بات کی موافقت کی، تائید کی۔ فَأَذِنَ لَهُ بِالذِّهَابِ نَحْوَ الصَّوْتِ، اور بادشاہ نے اس کو اس آواز کی جانب جانے کے لیے کہا۔ فَانْطَلَقَ دِمْنَةُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ شَطْرَبَةُ، دمنہ اس جگہ گیا جہاں پر شطربہ بیل تھا۔ فَلَمَّا فَصَلَ دِمْنَةُ مِنْ عِنْدِ الْأَسَدِ، جب دمنہ بادشاہ سے جدا ہوا تو فَكَّرَ الْأَسَدُ فِي أَمْرِهِ، تو بادشاہ نے اس کے معاملے میں غور و فکر کیا۔ وَنَدِمَ عَلَى إِرْسَالِ دِمْنَةَ، دمنہ کے بھیجنے پر اس کو ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ حَيْثُ أَرْسَلَهُ، یعنی جس کام کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ وقال فی نفسه، اس نے اپنے دل میں کہا، ما اصبت فی ائتمانی دمنتا، میں نے دمنہ کو اپنا امانت دار بنا کر، اپنا رازدار بنا کر میں نے درست نہیں کیا ہے۔ وقد کان ببابی مطروحا، وہ میرے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ فإن الرجل اذا كان يحضر باب الملك، چونکہ آدمی جب بادشاہ کے در پر پڑا ہوتا ہے، وقد ابتلت حقوقه، اور اس کے حقوق ضائع کیے جاتے ہیں، من غیر جرم کان منہ، اس کے کسی جرم کے بغیر، او کان مبغیا علیہ، یا وہ شخص بادشاہ عند سلطانہ، وہ اپنے بادشاہ کا باغی ہوتا ہے، او کان عنده معروفا بالشرح، یا وہ کبھی وہ شخص جو بادشاہ کے پاس ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تو والحرصی، لالچی ہوتا ہے۔ او کان قد اصابہ ضر، یا وہ شخص جو بادشاہ کے پاس ہوتا ہے تو اس کو بادشاہ سے کوئی نقصان پہنچا ہوا ہوتا ہے، وضیق، یا کوئی تنگی پہنچی ہوتی ہے، فلم ینعشہ، وہ اس سے ابھرا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس سے اس کو تنگی سے یا پریشانی سے اس کو دوری حاصل نہیں ہوتی ہے۔ او کان قد اجترم جرما، یا اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، فهو يخاف العقوبة منه، وہ اس جرم کے سلسلے میں سزا کا ڈر کرتا ہے۔ وكان يرجو شيئا يضر الملك، یا وہ کسی ایسی چیز کی امید کرتا ہے کہ جس سے بادشاہ کو نقصان پہنچے، وله منه نفع، اور اس کا اس میں نفع ہو، بادشاہ کا اس میں نقصان ہو اور اس کے لیے نفع ہو، اور وہ کسی چیز کے سلسلے میں خوف کرتا ہے، مما ينفعه ضرا، مما سالما، وہ شخص بادشاہ کے دشمن سے صلح کار ہوتا ہے، او لمسالمہ محاربا، یا بادشاہ کے جس سے صلح ہوتی ہے وہ اس کا جنگجو ہوتا ہے، اس سے جنگجو ہوتا ہے، اس کا وہ محارب ہوتا ہے۔ فلیس السلطان بحقیق، تو بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان یعجل بالاسترسال الیہ، کہ بادشاہ وہاں پر بھیجنے کے سلسلے میں جلدی کرے، والثقۃ بہ، اور اس پر جلد بھروسہ کر لے، والاعتماد لہ، اس پر اپنی امانت داری کا اظہار بھی کر لے۔ فإن دمنة داہیۃ عریب، اس لیے کہ یہ جو دمنہ ہے یہ نہایت ہی زیادہ مکار اور عقل مند ہے۔ وقد کان ببابی مطروحا مجفوا، وہ میرے در پر پڑا ہوا تھا، وہ خالی خولی تھا، اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ ولعلہ قد احتمل علی بذلک ضغنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اپنے دل میں میرے سلسلے میں کینہ رکھتا ہو۔ ولعل ذلک یحملہ علی خیانتی، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے یہ چیز اس کو میرے خیانت پر، و اعانت عدوی، میرے دشمن کی اعانت پر، و نقیصتی عندہ، اور میری اس کے پاس بے عزتی پر یہ چیز اس کو ابھار دے۔ یہ ساری چیزیں بادشاہ دمنہ کے سلسلے میں سوچ رہا ہے کہ شاید دمنہ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، اور وہ میرے اپنے امانت کے اظہار کی وجہ سے وہ میرے دشمن کے لیے، میرے لیے تو وہ نقصان دہ بن جائے، اور دشمن کے لیے وہ فائدہ مند ہو، یا اس کے اپنا کوئی فائدہ ہو۔ ثم قام من مکانی، پھر شیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، فمشى غیر بعید، اور تھوڑی دور چلا، فبصر بدمنة مقبلا نحوه،
تو دیکھا کہ دمنہ اس کی جانب آ رہا ہے. فتابت نفس بذالک، اس کی وجہ سے اس کو خوشی ہوئی. ورجع الی مکانی، اپنی جگہ پر لوٹ گیا. ودخل دمنۃ علی الاسد، دمنہ شیر کے پاس آیا. فقال، اس سے کہنے لگا ماذا صنعت، تم نے کیا کیا؟ وماذا رأیت، تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا رأیت ثورا هو صاحب الخوار، میں نے ایک بیل کو دیکھا ہے، وہی اس آواز والا ہے. والصوت الذی سمعته، اور اس کی ہی وہ آواز ہے جس کو آپ سن رہے تھے. تو اس نے کہا وما قوتہ، اس کی طاقت اور قوت کیا ہے؟ تو کہا لا شوکت لہ، اس کی کوئی شوکت قوت کچھ بھی نہیں ہے. وقد دنوت منہ، میں اس کے قریب گیا ہوں. وحاورته محاورۃ الاکفاء، میں نے اس کے ایک اپنے ہمسر کی جیسے اس کے گفتگو کی ہے. فلم یستطیع لی شیئا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. قال الاسد، شیر نے کہا لا یغرنک ذلک منہ، یہ چیز تمہیں اس سلسلے میں ہرگز بھی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یصغرنک عندک امرہ، تمہیں اس کا معاملہ بالکل حقیر اور چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. فإن الريح الشدیدۃ، اس لیے کہ جب تیز و تند ہوائیں لا تعبؤ بضعیف الحشیش، چھوٹی چھوٹی گھاسوں کا تو کوئی نقصان نہیں کرتی ہیں. البتہ چھوٹی بڑی جو تیز ہوائیں چلتی ہیں تو یہ چھوٹی گھاس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہیں. لکنھا تحطم طوال النخل وعظیم الشجر، لیکن وہ بڑے بڑے درختوں کو، بڑے بڑے کھجور کے طویل درختوں کو اور بڑے بڑے تناور درختوں کو وہ چکنا چور کر دیتی ہیں. تو اس لیے چھوٹی چیز کو کبھی چھوٹا اور بڑی چیز کو نہایت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں. قال دمنۃ، دمنہ نے کہا لا تہابن، آپ ہرگز خوف نہ کریں، بادشاہ سلامت، منہ شیء، اس سے کچھ بھی خوف نہ کریں. ولا یکبرن علیک امرہ، آپ اس کے معاملے کو بڑا نہ سمجھیں. فانا آتیک بہ، میں اس کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. لیکون لک عبدا سامعا مطیعا، تاکہ یہ شخص آپ کے پاس آ کر آپ کا سننے والا، مطیع فرما بردار، آپ کا غلام ہو جائے. قال الاسد، شیر نے کہا دونک وما بدا لک، جاؤ جا کر جیسے تمہیں مناسب سمجھو ایسے ہی کرو. فانطلق دمنۃ الی الثور، دمنہ بیل کے پاس گیا. فقال له غیر ہائب ولا مکتظث، بغیر کسی خوف اور ڈر کے، بغیر کسی اس کے اعتبار کرتے ہوئے اس نے اس سے کہا ان الاسد ارسلنی الیک لیاتیہ بک، شیر نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اس کے پاس لے کر آؤں. امرنی ان انت عجلت الیہ طائعا، اور اس نے مجھے یہ بھی حکم کیا ہے کہ اگر تم نہایت ہی فرما بردار اور مطیع ہو کر اس کے پاس بجلد آتے ہو، ان اؤمنک، میں تم کو امر دے دوں گا، علامہ سلف من ذنبک، جو تمہارے پہلے گناہ ہو چکے ہیں اس سلسلے میں، فی التاخر یعنی اس کے پاس تاخیر سے آنے کے سلسلے میں جو گناہ تم سے سرزد ہوا ہے اس کے سلسلے میں تم کو امان دے دوں گا. وترکک لقاءہ، اور تمہارے اس کے نہ ملنے اور اس کے ملنے کے سلسلے میں، ملاقات کے سلسلے میں تاخیر کرنے کے سلسلے میں تم کو امان دے سکتا ہوں. وإن أنت تأخرت عنہ، اگر تم اس کے پاس آنے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی تاخیر کرو گے، وأحجمت أن أعجل الرجعة إليه، اس کے پاس رجوع ہونے کے سلسلے میں، بجلد رجوع ہونے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی تاخیر کرو گے، رکاوٹ کرو گے، تو فاخبرہ، تو میں بادشاہ کے سلسلے میں خبر دے دوں گا. قال له شطربہ نے کہا ومن هو هذا الاسد الذي ارسلك لي، کون وہ بادشاہ جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے؟ وائنا، وہ کہاں رہتا؟ وما حالہ، اس کے حوال کیا ہے؟ تو دمنہ نے کہا وہ ملک السباع، وہ درندوں کا سردار بادشاہ ہے. وہ بھی مکانی کذا، وہ فلاں جگہ رہتا ہے. معه جند کثیر من جنسی، اس کے ساتھ اس کے جیسے ہی بہت سارے لاؤ لشکر ہیں. فرغب شطربۃ من ذکر الاسد والسباع، تو فرعاب شطربہ کو خوف ہوا، ڈر ہوا. رعابہ ہے، فرعاب شطربۃ، خوف ڈر ہوا. من ذکر الاسد والسباع، شیر اور دیگر درندوں کے ذکر کی وجہ سے اس کو ڈر اور خوف ہوا. وقال، کہنے لگا ان انت جعلت لی الامان علی نفسی اقبلت معاک، اگر تم میرے لیے امان حاصل کر لو گے، میری جان کے لیے، میرے لیے تم امان حاصل کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ آؤں گا. فعطاہ دمنۃ من الامان ما وثق به، دمنہ نے اس کو وہ امان دیا جس پر وہ بھروسہ کرے. ثم اقبل والثور معه، پھر یہ چلا اور بیل بھی اس کے ساتھ تھا. دخل الاسد، وہ دونوں شیر کے پاس گئے. فحسن الاسد الى الثورہ، شیر نے بادشاہ کے ساتھ، شیر نے بیل کے ساتھ حسن سلوک کیا. وقربہ، اس کو اپنا قریب کیا. وقال له، اور اس سے کہا متى قدمت هذه، تم یہاں پر کب آئے؟ شیر نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر کب آئے ہو، اس جنگل میں تمہارا آنا کب ہوا ہے؟ شیر نے کہا هذا البلاد،
اس ملک میں تم کب آئے ہو؟ وما اقدمکہا، تم یہاں کیسے پہنچے، کس چیز نے تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہے؟ شیر نے یہ پوچھا۔ فقص شطربۃ علیہ قصتہ، شطربہ نے اس کو اپنا قصہ بیان کیا۔ فقال له الاسد، شیر نے اس سے کہا صحبنی، میرے ساتھ رہو۔ دیکھیے یہاں پر تصویر ہے، اس تصویر میں بتا رہے ہیں دمنا یجیو بشطربتی لدى الاسد، کہ دمنا شطربہ کو شیر کے پاس لے کر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ دمنا ہے، یہ شطربہ جو بیل ہے اس کو لے کر شیر کے پاس آ رہا ہے۔ الاسد و شطربہ متصافین، دیکھیے شیر اور شطربہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ تو شیر نے کہا صحیبنی، میرے ساتھ رہو، والزمنی، اور میری ملازمت اختیار کرو، میرے ساتھ مسلسل رہو، فإنی مکرمک، میں تمہارا اکرام کروں گا، تمہاری عزت کروں گا۔ فدعا له الثور، بیل نے اس کو دعا دی، وثنا علیہ، اس کی تعریف کی۔ ثم ان الاسد قرب شطربۃ واکرمہ وانس بہ، پھر شیر نے شطربہ کو اپنے بالکل قریب کیا، اس کی اکرام عزت کی، اس سے مانوس ہوا۔ وأتمنہ علی اسرارہ، اس کو اپنے راز کا، اپنے رازوں کا امانت دار بنایا۔ وشاورہ فی امرہ، اور اپنے معاملات کے سلسلے میں ان سے مشورہ کیا۔ ولم تزدہ الایام الا عجبا بہ، مسلسل شیر دنوں کے زیادہ ہونے کے ساتھ، یعنی دنوں کے گزرنے کے ساتھ اس سے اور زیادہ تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ ورغبتاً فی، اس میں اپنی رغبت اور خواہش کا اظہار کرنے لگا، اس سے وتقریبا منہ، سے قربت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ حتی صار اخص اصحابہ عندہ منزلۃ، وہ اس کے خاص درجے والوں میں، درجے کے حامل ساتھیوں میں سے ہو گیا۔ فلما رأى دمنة أن الثور قد استس بالأسد، جب دمنا نے یہ دیکھا کہ شیر نے دمنا نے دیکھا کہ بیل بادشاہ کے خصوصی اصحاب میں سے ہو گیا ہے، دونہ، اس کو چھوڑ کر، وہ دون اصحابی، اس کے دیگر ساتھیوں کو چھوڑ کر وہ زیادہ قریب ہو گیا۔ وأنه قد صار صاحب رأی، اور وہی اس کا صاحب رائے ہو چکا ہے، اور اس کے خلوتوں کا ہم نشیں، اور اس کے کھیل کود اور اس کے تفریح طبع کا وہی ساتھی ہو گیا ہے۔ حسدہ حسدا عظیما، تو اس کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ حسد کیا۔ وبلغ منہ غیظہ کل مبلغ، اور اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ فشکا ذلک الی اخی کلیلہ، اس نے اس بات کی شکایت اپنے بھائی کلیلہ سے کی۔ وقال له، اور اس سے کہا لا تعجب یا اخی، دیکھو بھائی تم میرے رائے کی کمزوری وصنعی بنفسی، اور میری اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ معاملے، ونظری فیما ینفع، اور نفع والی چیزوں کے سلسلے میں میری نظر، ونفی فیما ینفع الاسد، اور میری شیر کو نفع پہنچانے والی چیزوں کے سلسلے میں نظر اور فکر، اغفلت نفع نفسی، اور میرے اپنے نفس کو نفع پہنچانے کے سلسلے میں غفلت، اس سلسلے میں تم تعجب نہ کرو۔ حتی جلبت الی الاسد، یہاں تک کہ میں شیر کے پاس، حتی جلبت الی الاسد ثورا، یہاں تک اس طرح کہ میں شیر کے پاس بیل کو لے کر آیا۔ غلبنی علی منزلتی، اس نے میرے درجے پر غلبہ حاصل کر لیا، میرے رتبے پر وہ غالب آ گیا۔ آگے تھوڑا سا ہے، اس کو دیکھ لیں، یہاں پر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ یعنی بیل کو لے کر دمنا آتا ہے، پہلے تو اس کو اپنی قربت حاصل ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں بیل کی آواز سننے کے بعد بیل کو شیر اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے شیر دمنا کو غصہ آ جاتا ہے کہ میرے کو چھوڑ کر یہ بیل شیر کے زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں دوستو، یہ ہم اس سلسلے کو، اس ٹکڑے کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم یہ کلیلہ دمنا کا ترجمہ کر رہے تھے جو آپ کے سامنے میں موجود ہے۔ دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کی ہمت افزائی کریں، اور ہمارے اس کام کے سلسلے میں جو بھی مفید مشورے ہو سکتے ہیں آپ ہمیں مفید مشورے دیں، ہم اس کام کے سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں، اور جو بھی کتاب ترجمے کے قابل آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہو، یا ترجمے کے قابل جو بھی کتاب آپ کو مناسب نظر آتی ہو، آپ ہمیں اس سلسلے کی رہنمائی کریں، یا جس کتاب کے ترجمے کی آپ کو ضرورت ہو اور بڑے طبقے کو ضرورت ہو، آپ اس کتاب کی ہمیں رہنمائی کریں، اس کا ہم ترجمہ انشاءاللہ عز و جل، وہ کسی بھی فن سے یا کسی بھی خصوصاً وہ کتاب عربی زبان کے سیکھنے سے متعلق ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور
ہمارے ویڈیو پر اپنے کمنٹ، اپنی جو بھی رائے ہے وہ رائے کے سلسلے میں کمنٹ کر کے ہماری ہمت افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔